نقاب آج کے دور کا ایک سنہرا فتنہ بن چکا ہے۔ سنہرا اس لیے کہ اس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے، مگر اس کے باطن میں وہی پرانی کہانی سانس لے رہی ہے۔ دنیا پرستی، نفس پرستی اور جاہ و نمود کی پیاس۔ کچھ عرصہ پہلے پہچان آسان تھی، ایک سنجیدہ، باحیا، مشرقی فکر رکھنے والی عورت اپنی خاموشی، وقار، کم آمیزی اور آخرت کی فکر سے جانی جاتی تھی، اور ایک غیر سنجیدہ مغربی ذہن کی حامل عورت اپنی نمائش، خود نمائی اور دنیا طلبی سے پہچانی جاتی تھی۔ حدود واضح تھی، راستے جدا تھے، رنگ الگ تھے، مگر اب سب کچھ ایک ہی لبادے میں سمٹ آیا ہے۔ نقاب بھی ہے، جلباب بھی ہے، مگر اس کے اندر دنیا کی وہی طلب دھڑک رہی ہے۔ بلکہ معاملہ اس سے بھی آگے بڑھ چکا ہے۔ اب نقاب اور جلباب خود زینت بن چکے ہیں۔ سادگی کا لباس اب ڈیزائن، تراش خراش، برانڈز، رنگوں کی نزاکت اور انداز پیشکش کے ذریعے توجہ حاصل کرنے کا ذریعہ بن گیا ہے۔ جو پردہ نگاہیں جھکانے کے لیے تھا، وہی اب نگاہیں اٹھانے کا سبب بن رہا ہے۔ جو لباس فتنے کو روکنے کے لیے تھا، وہی اپنی آرائش کے ساتھ فتنے کو دعوت دینے لگا ہے۔ لباس بظاہر مشرقی ہے، مگر مزاج خالصتاً مغربی۔ حجاب سر پر ہے، مگر دل سوشل نمائش کا اسیر۔ پردہ آنکھوں پر ہے، مگر دلوں میں جلوہ گری کی خواہش موجزن۔ یہی خلط ملط ہونا اصل فتنہ ہے۔ اب مسئلہ صرف بے پردگی کا نہیں رہا، مسئلہ یہ ہے کہ پردے کے اندر دنیا کو بسا لیا گیا ہے۔ اب پہچان مشکل ہو گئی ہے۔ اہل دنیا کی وہی طلب، مال، تعریف، توجہ اور نمایاں ہونا اگر نقاب کے اندر بھی زندہ ہو، اور اگر نقاب خود ہی نمایاں ہونے کا ذریعہ بن جائے، تو پھر سادگی کہاں رہی، زہد کہاں باقی رہا؟ آج کا سنہرا فتنہ یہی ہے کہ دنیا نے دینداری کے لباس میں خود کو محفوظ کر لیا ہے۔ ارباب شعور اس لیے حیران ہیں کہ اب باطل کھلے چہرے سے نہیں آتا، وہ تقدس کا لبادہ اوڑھ کر آتا ہے۔ وہ شریعت کی زبان بولتا ہے، مگر خدمت نفس کی کرتا ہے۔ فتنہ ہمیشہ برہنگی میں نہیں آتا، کبھی کبھی وہ تقدس کے لباس میں زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ نفس بڑا عجیب ہے، کبھی جسم دکھا کر برتری چاہتا ہے اور کبھی تقوی دکھا کر۔ جب نقاب عاجزی اور پردے کے مقصد سے ہٹ کر امتیاز اور پہچان کا ذریعہ بن جائیں، اور عبادت و حفاظت کی جگہ شناخت کا جھنڈا بن جائیں، تو سمجھ لیجئے نفس نے ایک اور روپ دھار لیا ہے۔